اے دل ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کبیر نے کس طرح سے ثنا پر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کو ذہنی ٹارچر کرتا ہے، اس کو جسمانی اذیت دیتا ہے۔ جب وہ سو رہی ہوتی ہے تو جگ کا اٹھا کر پانی اس کے منہ پر پھینک دیتا ہے، اس کو ذہنی تکلیف دیتا ہے، اس کو جسمانی تکلیف دیتا ہے۔ ثنا چپ چاپ یہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہی ہوتی ہے، شاپنگ مال جاتی ہے، وہاں پر اس کو روحام نظر آتا ہے۔ اس کو اپنی پرانی محبت جو ہے وہ یاد آنے لگتی ہے، وہ روحام کا جا کر سامنا کرتی ہے تو روحام ملیحہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے راستے میں کھڑی ہیں، آپ پلیز ہمیں راستہ دیں۔ ملیحہ اور جو ہے وہ روحام کی جانب دیکھنے لگتی ہے، روحام ملیحہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ثنا جو ہے وہ ان دونوں کا جتنی مضبوطی سے ہاتھ پکڑ رکھا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سب کی آنکھوں میں اتنے زیادہ سوال ہوتے ہیں لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملیحہ اور روحام مل کر روحام کی ساس کی طرف رہ رہے ہوتے ہیں۔ روحام جو ہے وہ پھر اپنی ساس کا اس طرح سے خیال رکھتا ہے جیسے کہ اس کی اپنی سگی ماں ہو۔ اب روحام کی ساس اس کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے، میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ روحام کی ساس اس کو کہتی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر شفٹ ہو جائیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کو کسی قسم کا بھی کوئی گلٹ ہو۔ روحام اپنی ساس سے کہتا ہے کہ آپ ہم پر پہلی بات بوجھ نہیں ہیں، دوسری بات یہ کہ ہمیں آپ کا خیال رکھنا، آپ کی خدمت کرنا، آپ کے پاس رہنا اچھا لگتا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ روحام جب یہ بات کرتا ہے ملیحہ اتنے شائننگ فیس سے روحام کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے، اس پر اتنا پیار آ رہا ہوتا ہے۔ روحام جو ہے ملیحہ کو قدم قدم پر یہ احساس دلواتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگ گیا ہے، اس کے اتنے قریب رہتا ہے۔ ڈرامہ سیریل اے دل میں دکھایا جاتا ہے کہ ملیحہ جو ہے وہ اب اپنے پرانے ایکس لور کو بھول چکی ہے، اس نے موہت کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دیا ہے، لیکن موہت کی ماں اور اس کی بہنیں اتنی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ اٹلی والوں نے موہت کو 6 ماہ کی قید کا حکم دیا ہے۔ 6 ماہ وہ اپنی قید کاٹے گا اٹلی میں، اس کے بعد وہ جا کر پاکستان واپس آ سکتا ہے۔ اس کی ماں اتنی زیادہ پریشان ہے لیکن اس کی جو بڑی بہن ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی موہت کا اتنا ٹائم انتظار نہیں کر سکتی، آپ ایسا کریں، آپ میری رخصتی کر دیں۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم اتنی خود غرض ہو سکتی ہو، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، میں نے تو یہی سوچا تھا کہ تم لوگوں کا بھائی 6 ماہ سال لگا کر آئے گا، میں تم دونوں بہنوں کی شاندار رخصتی کروں گی اور اس کی بھی دھوم دھام سے شادی کروں گی۔ اس کی بیٹی اس کو کہتی ہے کہ اگر وہ نہیں آیا، وہ جیل چلا گیا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو اس کو شوق سے نہیں بھیجا، وہ اپنی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس انجام تک پہنچا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے ملیحہ کے ساتھ جو کچھ کیا یہ اس سب کی سزا ہے۔ جب اس کی بیٹی یہ بات کرتی ہے تو اس کی ماں موہت کی ماں تو ہکی بکی رہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ میری بیٹی سگی مجھ کو ایسی باتیں سنا رہی ہے جو کہ ناقابل قبول ہیں، میں اللہ جانے کیسے برداشت کر رہی ہوں اپنی اس بیٹی کو۔ اس کی وہ بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں اچھی خاصی جاب کرتی ہوں، میرا ہسبینڈ بھی جاب کرتا ہے، آپ ہمارا نکاح کر دیں اور ہمیں 2 جوڑوں میں رخصت کر دیں، ہمیں آپ سے جہیز نام پر 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ رخصتی تو تبھی ہوگی جب میرا بیٹا آئے گا، تم لوگ آپس میں جو دل ہے طے کر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈرامہ سیریل اے دل میں دکھایا جاتا ہے کہ روحام جو ہے وہ اپنی وائف ملیحہ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گیا ہے۔ ملیحہ جب ہاسپٹل میں تھی، روحام اس کو ڈھونڈتا ہوا ہاسپٹل پہنچ گیا، اس کو جا کر اس نے سینے سے لگایا اور بہت زیادہ ملیحہ روئی۔ پھر روحام نے ملیحہ کو سنبھالا، اس کو گھر لے کر آیا، اس کے گھر کے سارے کام بھی کیے، یہاں تک کہ برتن تک دھوئے۔ ملیحہ جب اٹھتی ہے، اٹھ کر یہ سب کچھ دیکھتی ہے، روحام کو کال کرتی ہے، کہتی ہے آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ روحام کہتا ہے کہ مجھے اپنے کام کرنے اچھے لگتے ہیں اور ساتھ میں اگر تمہارے کر دیے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم بیمار تھی، تمہاری طبیعت خراب تھی، اگر میں نے تمہارے آج کے دن کے کام کر دیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں روز تمہارے کام کروں گا، آپ نے نیکسٹ ڈے خود کام کرنے ہیں۔ ملیحہ روحام کی بات سن کر ہنسنے لگتی ہے اور روحام جو ہے وہ پھر اس کو کہتا ہے کہ میں جلدی گھر آ جاؤں گا، ابھی میں فون رکھتا ہوں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے ملیحہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی روحام کی اتنی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے روحام کمرے میں انٹر ہوتا ہے، دروازے میں کھڑا اپنی ساس اور بیوی کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں ملیحہ کے لیے رسپیکٹ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ روحام کی ساس ملیحہ سے کہتی ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں عزت دے رہا ہے، تمہیں رسپیکٹ دے رہا ہے، تمہاری کیئر کر رہا ہے، تو اتنا کافی ہے،
تمہیں کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ ملیحہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کب کہا کہ مجھے کسی کی محبت کی ضرورت ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ ڈرامہ سیریل اے دل میں دکھایا جاتا ہے کہ کبیر اور ثنا انگلینڈ سے واپس آ چکے ہیں۔ ملیحہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال میں رہ رہی ہے، ان لاز کی طرف نہیں رہ رہی، اپنی ماں کی طرف رہ رہی ہے۔ اب ثنا جو ہے وہ اپنی ماں سے جب آ کر ملتی ہے، اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تم نے جانے سے پہلے بھی ہمیں انفارم نہیں کیا تھا، اور جب تم پاکستان واپس آ گئی ہو تم نے تب بھی ہمیں کچھ نہیں بتایا، کم سے کم تم ہمیں انفارم کر دیتی، ہم تمہیں اچھا سا کوئی سرپرائز دے دیتے یا تمہیں اچھا سا کوئی بریک فاسٹ یا ڈنر تمہارے لیے ارینج کرتے۔ تو ثنا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ شاندار رشتہ کبیر نامی لڑکا آپ لوگوں نے میرے لیے تلاش کیا، نہ جانے آپ لوگوں نے اس پہ میرے لیے کیا دیکھا، اس سے اچھا تو روحام تھا جس سے میں محبت کرتی تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مجھے ذہنی تکلیف دیتا ہے، ذہنی ٹارچر کرتا ہے، جسمانی تکلیف دیتا ہے، یہ شخص مجھے ایک دن مار دے گا۔ آپ لوگوں کو پہلے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ سن کر تسلی ہو جائے اور سکون مل جائے۔ میرا باپ جو کہ اپنے پیسے اور اپنی دولت پر اتنا غرور کرتا ہے، اس کو بتا دینا کہ ہر چیز پیسہ یا دولت نہیں ہوتی۔ کبیر ایک سائیکو ٹائپ انسان ہے، اس کو کسی کی ذات سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے اپنی ذات کے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے پلانز اتنے اچانک سے بنتے ہیں کہ وہ کسی شخص دوسرے کو نہ بتانا ضروری سمجھتا ہے اور نہ ہی پوچھنا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ اگلے بندے کے بھی کوئی پلانز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا انسان نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میں نے پلان کر دیا بس وہ فائنلائزڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں بولے گا، اس نے جو کہہ دیا وہ سمجھیں کہ لکیر ہو گئی۔ اس کی ماں اتنی حیران ہوتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ بھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ تو ثنا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ شوہر کے نام پر دھبا ہے، شوہر ایسے نہیں ہوتے، نہ اس کو میری فکر ہے، نہ کوئی میری کیئر ہے، نہ وہ میرا خیال رکھتا ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں انسان ہوں، اس نے تو مجھے روبوٹ سمجھ رکھا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے وہ مجھ پر اپنے حکم صادر کر دیتا ہے اور میں چپ چاپ سنتی رہتی ہوں۔ اس کی ماں اس کی باتیں سن کر اتنی زیادہ حیران ہوتی ہے کہ میری بیٹی اتنی بڑی بڑی باتیں کس طرح سے کر رہی ہے، وہ لڑکی جو کہ روحام کے نام پر اتنا کہکتی تھی، اتنا چہکتی تھی، آج وہ کبیر کے ساتھ اسمائل بھی پاس نہیں کر رہی۔ ثنا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ روحام نے ہمیشہ مجھے خوشیاں دی ہیں، اس نے کبھی دولت کی ناپ تول نہیں کی۔ میں آپ کو یہی سمجھاتی تھی کہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی اور نہ ہی پیسوں سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ یہ عیش و عشرت، یہ دولت، یہ اس چیز کی تم عادی ہو، بچپن سے یہ سہولتیں آسائشیں تمہیں روحام کبھی بھی نہیں دے سکتا تھا، لیکن آج روحام جس پوسٹ پر جاب کر رہا ہے وہ ملیحہ کو دنیا کی ہر خوشی دے رہا ہے۔ جب ثنا ملیحہ کو روحام کے ساتھ دیکھتی ہے تو ہکی بکی رہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو کہ مجھے کبھی ریڈی سے بھی کچھ نہیں لے کے دے سکتا تھا، یہ اتنے بڑے شاپنگ مال میں اپنی بیوی کو شاپنگ کروانے آیا ہے۔